الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اے دو دل دا میلا اے دو دل دی یاری اے دو دل دا میلا اے دو دل دی یاری نبھوندا نہ یاری کوئی عمر ساری اے دنیا کسے نہ لی نہ کردی وفاواں اے دنیا کسے نہ لی نہ کردی وفاواں اے نہیں ویگ سکتی کسے سر تے چھاواں اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری اے دو دل دا میلا اے دو دل دی یاری جدوں وچے قبر دے نکیراں نے آونا جدوں وچے قبر دے نکیراں نے آونا تے آ کے جدوں تینوں پوچھنا پوچھونا اٹھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اٹھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اے دو دل دا میلا اے دو دل دی یاری کری اٹھے دا پیدا صدا اللہ اللہ کری اٹھے دا پیدا صدا اللہ اللہ آباد ہووے گا دل دا محلہ اللہ اپنے اللہ نبی نال یاری تو لا اپنے اللہ نبی نال یاری اے دو دل دا میلا اے دو دل دی یاری
کے بعد میرے نہایت ہی واجب التکریم بد تعظیم قرائے کرام نعتخوانان شیریں نشان مہمانان گرامی قدر بانیان محفل حاضرین و سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل اشارے ثواب کی محفل ہے۔ جناب محترم انوار الحق صاحب کی روح کو اشارے ثواب کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ رب ذوالجلال ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا کے اندر باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے، اور رب ذوالجلال اس محفل پاک کے توسل سے جناب محترم انوار الحق صاحب کو فردوس بالا میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اشارے ثواب کی محفل میں جب ہم آتے ہیں ہمارے ذہن میں 3 مقصد ہوتے ہیں، وہ 3 مقصد لے کر ہم اشارے ثواب کی محفل میں آتے ہیں۔ میں چاہوں گا آپ حضرات توجہ میری طرف رکھیں۔ مہمان تو آ رہے ہیں، یہ سلسلہ تو رہے گا، لیکن جو بیٹھے ہو میں ایک پیغام ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو توجہ آپ حضرات میری طرف رکھیں۔ مرنا سب نے ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا پہ آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ ہمیں یہاں سے ان محافل سے ایک پیغام ایک میسج لے کے جانا چاہیے، ویسے نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، اشارے ثواب کی محفل میں جب ہم آتے ہیں ہمارے ذہن میں 3 مقصد ہوتے ہیں، تینوں مقصد بڑے اہم ہیں۔ پہلا مقصد ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کے جو زندہ وارث ہیں ان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کریں گے۔ تمہارا دکھ ہمارا دکھ ہے، تمہاری تکلیف ہماری تکلیف ہے، دکھ اور درد کی اس گھڑی میں ہم تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے سارے جمع ہو کے دعائیں مغفرت کریں گے۔ تیسرا اور آخری مقصد ہوتا ہے کہ ان محافل سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے، جس طرح وہ چلے گئے ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ یہ 3 مقصد ہے، چوتھا مقصد اور اشارے ثواب کی محفل میں آنے کا کوئی نہیں ہے۔ تینوں مقصد بڑے اہم ہیں حضرات۔ میں چاہوں گا ایک ایک جھلک تینوں پہ آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں، تاکہ رب ذوالجلال ہمیں اس کا فیضان صرف دنیا میں نہیں قبر و حشر میں بھی نصیب فرمائے۔ حضرات، کسی کے دکھ محسوس کرنا، کسی کے درد کو محسوس کرنا، درد لے کو نہیں سکتا، کسی کی تکلیف کو لے نہیں سکتا، کسی کا دکھ کو لے نہیں سکتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ حضرات، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا ہم بدل گئے، ہمارے طور طریقے بدل گئے، رہن سہن آداب ہمارے اعتبار سب کچھ بدل گئے۔ حضرات، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دکھ دیں، دکھ محسوس کرنے والے نہیں۔ آج مسلمان کو دکھ دینے کی کوشش کرتا ہے، جہاں سے بھی ہمیں موقع ملے ہم کہتے ہیں کہ اس کو رگڑا ضرور لگنا چاہیے۔ لیکن حضرات، اگر مسلمان کسی مسلمان بھائی کا دکھ محسوس کرے، کسی کے درد کو محسوس کرے، لے کو نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیے، صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے دکھ کو محسوس کرے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے، خدا کرے ہم دکھ محسوس کرنے والے بن جائیں۔ یہ محافل رسمی طور پہ نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ اشارے ثواب کی محفل یہ رسمی طور پہ نہیں ہوتی، یہ ہمارا ایک مذہبی عقیدہ ہے اور اس سے ہمیں نفع لینا چاہیے۔ حضرات، اس طرح مرنے والوں کو ہم نفع پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی ان سے ایک نفع لینا چاہیے۔ خدا کرے ہم دکھ درد محسوس کرنے والے بن جائیں۔ حضرات، جس کا باپ چلا گیا وہی جانتا ہے، جس کا بیٹا چلا گیا وہی جانتا ہے، اس کا دکھ درد کوئی نہیں لے سکتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کوئی دکھ درد محسوس کرتا ہے اس کو اللہ انعام کتنا عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا جب معراج سے واپس تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے تھے۔ حضور کسی بات میں خوش ہوئے سیدہ پاک سے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ ماں کیا مانگتی ہے؟ عرض کی آقا مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بیوی بننے کا شرف اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، آپ کے گھر میں میرے دن اور رات گزر رہے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ کچھ اور بھی مانگ۔
جب دیکھا کہ میرا آقا ادا کرنے پہ آیا ہے تو عرض کی آقا مجھے اتنا مشورہ دے تاکہ میں اپنے ابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر سے جا کے مشورہ کر لوں. حضور نے فرمایا جاؤ مشورہ کر کے آؤ. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جلدی جلدی آئی سیدنا صدیق اکبر کے گھر سلام عرض کیا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی سانس چڑھا ہوا ہے تو جلدی میں آئیو خیریت ہے؟ ہاں ابا جان آج آقا کریم کا دریائے رحمت موج میں آیا. حضور نے فرمایا عائشہ کیا مانگتی ہے؟ میں وقت مانگ کے آئی ہوں مشورے کا. اے میرے ابا جان میں اپنے نبی سے جو مانگوں اس پہ میرے باپ کا مشورہ بھی شامل ہو. یہ ہے اگر اولاد کی تربیت کی ہو نا تو پھر ماں باپ کے مشورے کے بغیر اولاد کبھی چلتی نہیں ہے. اے ابا جان مشورہ دے. اب ایک باپ اپنی بیٹی کو مشورہ دینے لگا ہے. یہ بات یاد رکھیے باپ جانتا ہے میرے بیٹی کی گھریلو زندگی کیسی ہے, کیسے دن گزر رہے ہیں. سیدہ پاک فرماتی ہیں حضور کے گھر 2 ماہ تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. 2 ماہ تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. آج ہم بڑی آسانیوں میں ہیں, بڑی موج میں ہیں. حضرات گرامی یہ کرم ہے اس نجبات نبی کا جس نے خود تو بھوکے کاٹی اور ہمیں آسانیاں عطا کی ہیں. رب سے آسانیاں لے کے دی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کی گھریلو زندگی کو سامنے رکھا ہوا تھا. کہہ سکتے تھے بیٹی میرا نبی عطا کرنے پہ آیا ہے, مال و دولت مانگ لے, گھریلو زندگی کی آسانیاں مانگ لے, گھر کی زندگی اچھی ہو جائے, جاؤ عصمت عزت شہرت کو عہدہ مانگ لے. نہیں, ایک باپ بیٹی کو مشورہ دینے لگا ہے. سنیے سیدنا صدیق اکبر نے مشورہ کیا دیا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی جاؤ اگر میرا نبی عطا کرنے پہ آیا ہے تو میرے نبی سے جا کے کہو آقا وہ جو معراج سے واپس آ کر آپ نے فرمایا تھا میرے غلاموں معراج کی رات اللہ کے قرب خاص میں جب میں پہنچا تو رب ذوالجلال نے 90,000 کلام مجھ سے فرمایا. معراج کی رات 30,000 عام 30,000 خاص 30,000 میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے. اے آقا وہ جو آپ نے فرمایا تھا خاص خاصوں تک پہنچا دیا, عام عاموں تک پہنچا دیا. 30,000 میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے. اے آقا ان رازوں میں سے ایک راز بتا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان رازوں میں سے ایک راز آقا بتا دے. حضرت سیدہ پاک آئی, میرے آقا نے فرمایا عائشہ مشورہ کرائیو. عرض کی آقا کرائیو. فرمایا بتا جلدی میرے ابو بکر نے کیا مشورہ دیا. حضرات باپ نے بیٹے کی تربیت کی ہو ناز ہوتا ہے میرا بیٹا غلط مشورہ نہیں دے گا, غلط کام نہیں کرے گا. حضرات استاد نے شاگرد کی تربیت کی ہو ناز ہوتا ہے, پیر نے مرید کی تربیت کی ہو ناز ہوتا ہے, نبی نے امتی کی تربیت کی ہو ناز ہوتا ہے. میرا ابو بکر غلط مشورہ نہیں دے گا. تو آپ بتا عائشہ میرے ابو بکر نے مشورہ کیا دیا ہے. عرض کی آقا وہ جو 30,000 آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان راز ہے نا آقا ان رازوں میں سے ایک راز بتا دے. ایک آپ 30,000 اپنے پاس رکھ لے, آقا ایک راز بتا دے. امام الانبیاء نے فرمایا وہ تو کھولنے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے. لامتوں سے رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے کہہ دے اے پیارے ہم نے آپ کو اختیار عطا فرمایا, جس راز پہ جی آتا ہے راز کھول دے. سبحان اللہ. ہم نے آپ کو اختیار عطا فرمایا, جس راز پہ جی آتا ہے راز کھول دے. صرف ان 30,000 پہ ہم نے آپ کو اختیار نہیں عطا فرمایا. یاد رکھیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا اختیار عطا فرمایا, ہر چیز کا اختیار عطا فرما کے بھیجا. بے اختیار تو حضرات گرامی سپاہی کسی کام کا نہیں ہوتا, یہ تو رب کے محبوب ہے, ساری کائنات کے رسول ہے. قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا. اب بے اختیار رسول نہیں ہے. ہمارا عقیدہ سنیے ذرا میرے امام نے کیسا عقیدہ میں بتایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں ہمارا عقیدہ یہ کہ میں تو مالک ہی کہوں تاکہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں تاکہ ہو مالک
جائے گا. وہ اراد کیا سنیے ذرا, میرا امام کہتا ہے لوگوں ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ اللہ صاحب نین جلالت تیری, اللہ اللہ صاحب نین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, ہر بندے کو اعلیٰ حضرت سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت ہے. حضرت کرمی ہم ادنا حضرت ہیں, ہر بندے کو اعلیٰ حضرت کی سمجھ نہیں آتی. اعظم چشتی کی بولی میں سمجھا دیتا ہوں میرا امام کیا کہنا چاہتا ہے. اعظم چشتی کہتا ہے میرا امام کہنا چاہتا ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, ایسا بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے, بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے, اور ملتا نہیں کیا کیا وہ جہاں وہ تیرے در سے, ملتا نہیں کیا کیا وہ جہاں وہ تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. میرے امام کی بات پھر مجھے یاد آ گئی, ترجمہ بھی کر کے دے دوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی, ذرا ذوق بھی لے لے. میرا امام طرف گیا کہتا لوگوں میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اب تو سرکار نے آدھی کی زبان میں ترجمہ کر دیتا ہوں. میرا امام کہنا چاہتا ہے لوگوں مانگنے کا شعور دیتے ہیں, مانگنے کا شعور دیتے ہیں, ارے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں, ارے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. اور ہم نے آدھی بھلا کسی سے کیوں مانگے, ہمیں تو سب جو حضور دیتے ہیں. ہم نے آدھی بھلا کسی سے کیوں مانگے, ہمیں تو سب جو حضور دیتے ہیں. اے جبریل جلدی جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے کہہ دے پیارے ہم نے آپ کو اختیار عطا فرمایا, 29,000 رازوں میں سے جس راز پہ جیا تھا ایک راز کھول دے. میرے آقا نے فرمایا آشا سن, معراج کی رات جب میں اللہ کے قرب خاص میں پہنچاؤں, رب ذوالجلال نے وہ جو رازوں نے آج کا کلام فرمایا اسے سارے راز میری امت کے متعلق ہے, لیکن معراج کی رات ایک راز میرا نبی کھولنے لگا. معراج کی رات آشا میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے میرے محبوب تکلیف تیرے کسی امتی کو اس کا دکھ اور درد تیرا کوئی دوسرا امتی محسوس کرے. اے میرے پیارے حبیب جو تیرا امتی کسی کا دکھ محسوس کرے گا, کسی کا درد محسوس کرے گا, ادھر وہ دکھ اور درد محسوس کرے گا, ادھر میں رب کو اعلان کرتا ہوں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
حضرات اتنا بڑا انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے، کسی کے دکھ کو محسوس کریں، کسی کے درد کو خدا کرے ہم محسوس کرنے والے بن جائیں۔ اس پہ جتنی گفتگو کی جائے بندہ کر سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دو مقصد اور بھی ہے، ان پہ بھی ایک ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیو، دوسرا مقصد کیا ہے؟ دعائے مغفرت۔ میرے آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمایا مرنے والا ایک ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے، مرنے والا ایک ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ ینتظر، وہ انتظار کرتا ہے۔ آقا کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ وہ تو مر گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے والا مرتا نہیں ہے، وہ صرف جہان بدلتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، مرنے والا مرتا نہیں ہے، وہ جہان بدلتا ہے۔ اگر مر گیا ہوتا تو پھر ینتظر، یہ حدیث پاک میں آتا ہے ینتظر، وہ انتظار کرتا ہے۔ انتظار مردہ آدمی بھی کرتا ہے، مردہ بھی کبھی انتظار کرتا ہے؟ نہیں، مردہ انتظار نہیں کرتا، انتظار وہی کرتا ہے جو موجود ہو، جو زندہ ہو۔ وہ صرف جہان بدلا ہے، یہ بات یاد رکھیے، جہان بدلا ہے۔ جہان بدلنے سے بندہ مر نہیں گیا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ انتظار کرتا ہے۔ آقا کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ فرمایا دعوتہ، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ دعا کا انتظار کرتا۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جب تک میری زندگی ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے۔ آقا کس چیز کا؟ فرمایا وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ آقا کس کی دعا کا؟ فرمایا ابن او امن او اخن او صدیقن، وہ انتظار کرتا ہے میرا باپ، میری ماں، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب میرے لیے دعا کا تحفہ بھیجے۔ آقا کریم نے فرمایا جب تم دعا بھیجو کتنی دیر بیٹھ جائیں گے؟ کتنی دعا کر لیں گے؟ 5 منٹ کی کر لیں گے، گھنٹے کی کر لیں گے، 1.5 گھنٹہ ہو جگہ سے زیادہ تو نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا وہ جو تم دعا بھیجتے ہو نا، اللہ اس کو تھوڑا نہیں رہنے دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کا تحفہ بھیجا کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ انتظار کرتے ہیں، ان کی انتظار ختم ہو جائے گی جب تم دعا پہنچو، تمہاری دعا پہنچے گی۔ تو فرمایا پھر جب تم دعا بھیجتی ہو نا ان کے لیے، اللہ اسے تھوڑا نہیں رہنے دیتا، پہاڑ جتنا بڑھا کے ثواب کی صورت میں تمہارے مرنے والوں کو اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا اچانک بندے کا نا رینک بڑھ جاتا ہے، قبر میں عہدہ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے سپاہی فوت ہوا تو قبر میں جا کے حوالدار بن گئے ہو؟ نہیں، پہلے عہدے بھی ختم، پہلے عہدے بھی ختم۔ لیکن حضرات سنیے حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا مرنے والے کا قبر میں اچانک نا درجہ بڑھ جاتا ہے، رتبہ رینک کا عہدہ بڑھ گیا۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں اس لائق نہیں تھا، میں تو جس لائق تھا وہ تو نے مجھے ٹھکانہ دے دیا، اچانک میرا رینک بڑھ گیا، میرا درجہ بڑھ گیا، عہدہ بڑھ گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے رب العالمین یہ میرا رینک کیسے بڑھا؟ تو خالق کائنات کی ذات فرماتی ہے، میرے نبی نے فرمایا باستغفار ولدک تک، رب ذوالجلال فرماتا ہے بندے اس لیے میرا درجہ بڑھایا گیا کہ تیرے بیٹے نے دعائے مغفرت کا تحفہ بھیجا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ فوت ہوں گے تو جہنمی ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے وہ جنتی ہوں گے۔ آقا وہ کیسے؟ جنت میں عمل تو ہے نہیں، عمل تو دنیا میں، قبر میں تو عمل ہے نہیں، عمل تو دنیا میں ہے۔ آقا وہ جنتی کیسے اٹھیں گے؟ فرمایا جو تمہاری دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کی بخشش کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، حتیٰ کہ تمہاری دعائیں صدقات و خیرات کی وجہ سے اللہ تمہارے مرنے والوں کی بخشش فرما کے انہیں ٹھکانہ جنت عطا کر دے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے حضرات۔ تیسرا اور آخری مقصد سنیے، ان محافل سے ہمیں ایک درس ملتا ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ جو آیا ہے وہ بادشاہ ہو یا رعایا ہو، وہ محلوں میں رہنے والا ہو یا فٹ پاتھ پہ سونے والا ہو، وہ حضرات کوٹھیوں بلڈنگوں میں رہنے والا ہو یا جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو، جو دنیا پہ آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے، اس نے ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ میرے بھائیوں میں کہا کرتا ہوں اگر رب رسول کا بندہ، کیونکہ جانا تو ہے نا، وہ نافرمان ہو، فرما بردار ہو، وہ گناہگار ہو، وہ جنتی ہو، کوئی بھی جانا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بندے زندگی ایسی گزار کے جا، جب دنیا سے جائے نا تو اللہ تیری قبر کی مٹی کو بھی سنبھال کے رکھے، صرف تیری ذات کو نہیں، وہ تیری قبر کی مٹی کو بھی اللہ
اللہ سنبھال کے رکھے. نہیں یقین آتا تو ایک دلیل دے دیتا ہوں. یہ داتا صاحب کے قریب بلال گنج میں پیر مکی کا مزار ہے. کئی لوگ گئے ہوں گے وہاں, کئی مرتبہ آپ نے وہاں جا کے دیکھا ہوگا. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اسے اپنے پلے باندھو, جب جی چاہے جا کے دیکھ لینا, پھر عمل کرنے کی کوشش کرو. حضرات پیر مکی کا نام اصل شاید آپ کو کسی کو پتا ہو. کسی کو پتا کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام؟ بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ. ایک بندہ پوری مجلس میں جس کو پیر مکی کا اصل نام آتا ہے. ان سے بات کرنے سے لینا, میں کیا بتاتا رہوں گا. سنیے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں. حضرات پیر مکی کے مزار پہ چلے جاؤ نا, قدموں کی طرف کھڑے ہو نا, تو ایسے سامنے دیکھو ایک 4 دیواری کے اندر قبرستان ہے. اسے کہتے ہیں پہلوانوں والا قبرستان. لاہوریوں وہاں جا کے دیکھو پہلوانوں والا قبرستان. تختیوں پہ نام جا کے پڑھو نا تو لکھا ہو یہ رستم ہند ہے, یہ رستم زمان ہے, یہ رستم پنجاب ہے. بڑے بڑے نام اور شاہکار پہلوان لیٹے ہوئے ہیں. جب جی جا کے دیکھ لینا, وہ جو پہلوان لیٹے ہوئے ہیں وہ کئی قبریں ہیں. ادھر ایک قبر ہے, بیچ میں غالباً 10 قدم کا فاصلہ ہوگا, 15 کا ہو جائے گا, 20 کا ہو جائے گا, اس سے زیادہ نہیں ہے. حضرات ادھر ایک لیٹا ہوا ہے جس کا اصل نام بھی آپ کو پتہ نہیں, پاکستان کا رہنے والا بھی نہیں, اس کا خاندان بھی یہاں نہیں, کچھ بھی نہیں. ادھر پتہ ہے یہ شادی کے پہلوان ہیں, پتہ بھی ہے ان کے نام کیا ہے, ان کے خاندان سے بھی واقف ہیں. ادھر ایک قبر ہے, ادھر کئی قبریں ہیں. جب جی چاہے جا کے دیکھ لینا, دن ہو رات ہو, گرمی ہو سردی ہو, بارش ہو طوفان ہو, آندھی ہو, کچھ بھی ہو, جب جی چاہے جا کے دیکھ لینا. ادھر قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی تالے لگے ہوئے ہیں. ادھر جب بھی جاؤ گے آپ کو کوئی نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نظر آئے گا. ادھر آپ کو کوئی نہ کوئی فاتحہ پڑھ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ. بندے ایک مرتبہ اللہ کا ہو جا, پھر اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا. ساری مخلوق تیرے تابع کر دے گا, ساری مخلوق تیرے تابع کر دے گا, ساری مخلوق تیرے تابع ہو جائے گی. حضرات اگر آپ اپنی آخرت کو نہ سمجھیں اور نہ سوچیں, لوگ کہتے ہو دیکھی جائے گی. اکثر کہو نا یار اپنی قبر کے کیا ہو دیکھی جائے گی. میں کہا کرتا ہوں مرنے کے بعد کوئی نہیں دیکھنے دیتا. مرنے کے بعد تو آنکھیں کھلی ہیں تو کہتے ہیں بند کر دو, کون دیکھنے دے گا؟ تو دیتے نہیں. مرنے کے بعد کوئی نہیں دیکھنے دیتا. میرے بھائیوں جب تک یہ آنکھ کھلی ہے اس وقت تک دیکھ لو. میں مثال دے دیتا ہوں, یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی, یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. ایک بندے نے پلاٹ خریدا, پلاٹ خریدنے کے بعد اس نے مکان بنایا, مکان بنانے کے بعد موت آ گئی. کبھی کسی بیٹے نے کہا ابا جی نے خون پسینے کی کمائی سے یہ پلاٹ خریدا, پھر مکان بنایا, ایک کمرے کے اندر ابا جی کی قبر بنا دے. وہ کہتا ہے ہاں میں نے تو بڑے بڑے امیروں کے جا کے جناب گھر بھی دیکھے, وہ کہتے نہیں ابا جی کو قبرستان لے جاؤ. بڑے بڑے عہدے داروں کو بھی جا کے دیکھا, وہ کہتے نہیں ابا جی کو قبرستان کا بناؤ. ان کی ساری زندگی کا پیسہ یہاں لگا ہوا, تو کیا کر رہا ہے؟ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ نے چند دن پہلے شاید ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, یہ سوراب سائیکل والے مالک کی, وہ سائیکل خاندان کا وہ مالک, آپ نے دیکھی ہوگی یہ ویڈیو کو سمجھانے کی ضرورت, صرف اشارہ کر رہا ہوں. میرے بھائیوں اگر بندہ رب رسول کا بن کے جائے تو پھر داتا ویسے نہیں ہوتی. کبھی میں نے تو یہاں تک دیکھا جس چارپائی پہ ابا جی کی موت ہوئی نا, بچے سوتے نہیں, ڈر آتا ہے. وہ جو ابا جی نے کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے پہنتا ہے. جس کمرے میں ابا جی کی روح نکلی کئی دن گھر والوں کو ڈر آتا ہے. رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد صوفیاء کا اندازہ بنائے, بڑے کمال کی بات کی. وہ کہتے ہیں بندے تیری پتہ حقیقت کیا ہے؟ ہم نے کہا ذرا بتائیے آپ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں بندے تیری حقیقت تو صرف یہ ہے کہ روح نکلی ہے تو مریدہ Dada
مگر پتا میرا گھر ہے بتانا کدھر ہے تیرا گھر. وہ دو بندے لڑ رہے تھے نا, ایک درویش گزر انہوں نے کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس زمین کی وجہ سے لڑ رہا ہے. کہا کیوں؟ ایک کہنے لگا میں کہتا ہوں یہ زمین میری ہے, دوسرا کہتا ہے میری ہے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, میں زمین سے پوچھتا ہوں تو کس کی؟ انہوں نے کہا زمین تیری وجہ سے دو قتل ہونے لگے, بتا تو کس کی ہے؟ زمین بہت بڑی کہنے لگی اللہ کے بندے نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں. کہا کس کی ہے؟ کہا میں تیری ہوں, تو فوت ہوگا تیری قبر میرے میں اپنی, میں تو تیری ہوں. انسان کا کیا, انسان کا کچھ ہے. ہم نے بڑی گہری یاری رکھنے والے, یہ تو مکان کی بات ہے نا, گہری یاری رکھنے والے. آپ تو وہ بابے ملتے ہی نہیں ہے نا گہری یاری والے. اب تو ہماری کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقصد پہ دوستی ہوتی ہے, لیکس لیک ہوتی ہے. گہری یاری رکھنے والے بابوں کو ہم نے دیکھا, دیہاتوں میں چلے جاؤ نا, تو ان کا یار فوت ہو جائے تو وہ 3 لاکھ مٹی کے ڈال کے نا قبر میں ہوتا ہے, کیا کہتا ہے یار یاری ختم ہو گئی, لے یار یاری ختم ہو گئی. میاں صاحب کہتے ہیں تیری انسان حقیقت اتنی ہے کہ بار بار بولگی مٹی دے پاندے تے کر دے تیری اجرا جب سارے واپس آ جاتے ہیں قبر والے پر گزرتی کیا ہے حضرات گرامی, جون جولائی کا مہینہ ہو, 10 فٹ کا کمرہ ہو, قبر 10 فٹ نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھنا. 10 فٹ کا کمرہ ہو, دروازے بند ہو, کھڑکیاں بند ہو, جون جولائی کے مہینے میں لائٹ چلی جائے بندے پہ گزرتی کیا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں جب اس اندھیر کوٹھڑی میں جان لائٹ نہیں ہے, روشن دان نہیں ہے, دروازہ نہیں ہے, منو من مٹی کے نیچے تم اپنے جانے والوں کو دبا کے آ جاتے ہو. اس وقت کیفیت ان پہ کیا ہوتی ہے, وہ طرف طرف کے کہتے ہو ٹر گئے مینو تھلے چھٹ کے تے پا گئے وچ فکراں پاٹی نیری پرانی وانگو تے ڈگ گئے وچ فکراں. میرے بھائیوں یہ پیغام اپنے پلے باندھ لو. قبر میں جب جاؤ گے باپ واپس آ جائے گا, ماں واپس آ جائے گی, بیٹا واپس آ جائے گا, بہن واپس, سارے رشتہ دار عزیز و اقربا سب واپس آ گئے. اس وقت ساتھ کون دے گا؟ ایک عمل ہوگا, ایک مدینے کا تاجدار ہوگا. دیوبندی, یہ جو دیوبندی فرقہ ہے تبلیغی جماعت والے, ان کا ایک مولوی ہے, مولوی زکریا, اس نے کتاب لکھی ہے داڑھی کا وجود. وہ کہتا ہے اور مسلمان تیرا عقیدہ ہے کہ قبر میں میرا نبی آئے گا, میرا نبی آئے گا, وہ جو تیرے لیے غاروں میں جا کے روتا رہا, وہ جو تیرے لیے پتھر کھاتا رہا,
وہ جو تیرے لیے اپنے جسم کو لو لہان کراتا رہا، وہ جو تیرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا، دین تجھ تک پہنچایا، دین تجھ تک پہنچایا۔ اس نے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، کوئی پیسے نہیں مانگے، کوئی رقم نہیں مانگی، بلکہ اس نے جو عمل کیا آج تو عمل کر کے جنت کا حقدار بن رہا ہے۔ اتنا اس نے کرم کیا۔ مولوی زکریا کہتے ہیں بندے جب تو قبر میں جائے گا فرشتے آئیں گے، اس اندھیر کوٹھڑی میں تجھے اکیلے بٹھائیں گے، اکیلے بٹھا کے نا، اندھیر کوٹھڑی ہے، یہ بات یاد رکھیے، اندھیر کوٹھڑی ہے۔ اگر اندھیر کوٹھڑی میں سکون ہوتا تو نواز شریف کو ضرور ہوتا، وہ باہر نہ جاتا۔ اگر اندھیر کوٹھڑی میں سکون ہوتا تو یہ خود اندھیر کوٹھڑیاں بنانے والے ہیں نا، اس لیے یہ نہیں کہ میں اللہ معاف کرے کو طنز نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر ان اندھیر کوٹھڑیوں میں سکون ملتا تو حضرات یہ اندھیر کوٹھڑیاں بنانے والے اندھیر کوٹھڑیوں سے ڈر کے باہر چلے گئے، پر یہ پھر بھی اندھیر کوٹھڑی کم ہے، قبر اندھیر کوٹھڑی اس سے زیادہ ہوگی۔ اس میں جب فرشتے آئیں گے تنہا بٹھائیں گے، جھٹکا دے کے بٹھا کے سوال کریں گے من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ آج جب بندہ جناب 302 کے اندر ہو، 302 کا کیس ہو، اندر ہو، حضرات ایک کیس نہیں، ہمارے پولیس والے تو کتنی کیس اس پہ ڈال دیتی ہے، اکیلا ہے نا، جو چاہو کر لو، بندہ اکیلا ہے، منکر نکیر 2 ہے، اور پتہ ہے وہ کیسے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ان کے لمبے سخت تیز دانت ہوں گے، جسم پہ بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے، دانت اتنے تیز ہوں گے کہ قبر کے اوپر سے سوراخ کر کے بندے کی قبر میں جائیں گے، دانتوں کے ذریعے سوراخ کر کے۔ اتنی ڈراؤنی شکل ہوگی، وہ گرجناک آواز ہوگی کہ اگر ان کی شکل اور ان کی آواز کا ایک حصہ زمین پہ آ جائے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اتنے ڈراؤنی شکل والے بٹھا کے کہہ کے مر ربوں کا۔ مولوی زکریا وہ تبلیغی جماعت والا کہتا ہے بندے اس وقت تیرے پاس اور کوئی نہیں ہوگا۔ جب فرشتے تیسرا سوال کریں گے نا، دوسرا سوال ہوگا ماں دونوں کا، تیسرا سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس خوبصورت چہرے والے کے متعلق دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اس وقت تیرا نبی تیرے سامنے ہوگا، اگر تیری شکل اپنے نبی کے چہرے جیسی نہیں ہوئی، بتا اپنے نبی کو اس وقت منہ کیا دکھائے گا۔ ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بیوی بچے، بہن بھائی، دوست یار نہیں کوئی بھی نہیں ہے، ایک نبی ہے۔ کہو جس نبی نے تیری خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، اگر تیری شکل ہی اپنے نبی کے چہرے جیسی نہیں ہوئی، اس وقت نبی کو منہ کیا دکھائے گا۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کر کے کون ہے۔ بزرگوں نے مجھے کہا تھا کہ ماں باپ کی شان ضرور سنانا، میں یہ بات سنا بھی سکتا ہوں اور علم بھی اللہ نے دے رکھا ہے تو بتا بھی سکتا ہوں اور سنانے کا سلیقہ بھی ہے، میسج میں پورا دے سکتا ہوں، لیکن میں اس چیز کا قائل نہیں۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا تو ان کے ختموں پہ ہم کہتے ہیں ماں اور باپ کی شان بیان کرو، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، میں اس چیز کا قائل ہوں۔ یہ بات یاد رکھو، ماں اور باپ ملے نا دنیا میں، انہیں غنیمت جانو، جب وہ پاس ہو اس وقت انہیں غنیمت جانو، اس وقت انہیں غنیمت جانو، انہیں اس وقت غنیمت جانو، اس وقت غنیمت جانو جب آپ کے پاس ہو۔ کیوں؟ یاد رکھیے جنت کہاں ہے؟ آسمانوں پر۔ جنت کہاں ہے؟ آسمانوں پر، لیکن ماں گھر ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ آسمان والی جنت تیرے گھر میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت دروازے کے بغیر نہیں ہے، ہمارے دروازے کے بغیر نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جنت کا مین دروازہ تیرا باپ ہے، جنت کا مین دروازہ تیرا باپ ہے۔ حضرات حضور کے ایک صحابی تھے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا جب معراج میں گئے نا، حضور جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت قرآن سے جھوم رہی تھی، جنت قرآن سے جھوم رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل قرآن پڑھا جا رہا جنت میں؟ آقا ہاں۔ حضور نے نا غور کیا، میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ تو میرا صحابی نعمان ہے، یہ تو نعمان ہے۔ عرض کیا کہ ہاں نعمان ہے۔ فرمایا وہ تو مکے میں چھوڑ کے آیا ہوں، جنت یوں آسمانوں کو، ساتوں آسمان کے اوپر، عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ۔
وہ تو میں مکے میں چھوڑ کے آیا ہوں، قرآن جنت میں اس کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا وہ پڑھ مکے میں ہی رہا ہے، مکے نہیں پڑھ رہا ہے، آیا اس کی آواز یہاں، کہا آقا بس اللہ کو پسند اتنا ہے قرآن مکے میں پڑھتا ہے جنت ساری جھوم جاتی ہے اس کے قرآن کی آواز سے۔ کہا جبریل کون سا عمل میرے رب کو اس کا پسند ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت۔ حضور نے فرمایا جبریل کو اکیلا نعمان ہی کی خدمت نہیں کرتا، اور بھی تو کئی لوگ ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ خدمت کرنے والے تو بڑے بڑے ہیں لیکن اس کی خدمت کا انداز عجیب ہی ہے، اس کی خدمت کا انداز نرالا ہی ہے۔ کیسے؟ آقا جو اللہ کو اس کی خدمت والی ادا پسند ہے نا وہ یہ ہے، ایک تو یہ ماں کے لیے آٹا خود گوندتا ہے، روٹی خود پکاتا ہے، ہانڈی خود تیار کرتا ہے، پھر ماں کو چھوٹے چھوٹے لقمے شوربے میں نرم کر کے خود دیتا ہے، خود دیتا ہے، خود دیتا ہے۔ اور اگر اس کی ماں اسے کچھ کہے نا، اسے سب جو اللہ کا ادا پسند ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اگر اس کی ماں اسے کچھ کہے تو اسے سمجھ نہ آئے، دوسری مرتبہ یہ ہمت نہیں کرتا کہ میں ماں سے پوچھوں ماں کیا کہا ہے تم نے، کہا یہ دوسری مرتبہ خود نہیں پوچھتا، اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو کہے گا ماں نے کچھ کہا ہے سمجھ نہیں آئی، ذرا تم جا کے پوچھ کے آؤ، اب میں دوبارہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا میری ماں نے مجھے کیا کہا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، قرآن مکے میں پڑھتا ہے آواز جنت میں آتی ہے، قرآن مکے میں پڑھتا ہے آواز جنت میں آتی ہے۔ اور میاں صاحب نے سچ کہا تھا کہ ماں جیا گھرے چھامی بوٹا تے سانو نظری کدری نہ آوے، رب نبی فرماوے۔ میرے بھائیوں ہر رشتہ بیوی مل جائے گی، بیٹی مل جائے گی، بیٹا مل جائے گا، اولاد بہن بھائی سارے رشتے بار بار مل جائیں گے، لیکن ماں اور باپ زندگی میں ایک بار ملتے ہیں۔ یہ رشتے ہوں اللہ نے دے رکھے ہیں، غنیمت جانو، نہیں ہیں تو پھر ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کی قبروں کو روشن کرو، خود جا کے ان کی قبروں کی زیارت کرو۔ انعام کیا ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی قبر پہ زیارت کرنے والے کو کتب اللہ لہ حجا مبرورا، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا۔ وہ یارو ان کی قبروں کی زیارت کرنے والوں کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہ جو کعبے کا حج کرتے ہو نا، وہاں جو کعبے کا وہ فرشتے لکھتے ہیں، اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، اور پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں قبول، لیکن میرے نبی نے فرمایا کتب اللہ، اللہ خود لکھتا ہے کون سا حج، اللہ کون سا حج لکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے والے کو جو مقبول حج کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے نا، اس کا اجر اللہ خود اپنی قدرت کے ہاتھوں سے لکھتا ہے، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ غنیمت جانو، غنیمت جانو، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھو یا نبی صلی